کرنی ہوگی۔ سامعین گرامی، آپ نے دیکھا جتنے اعمال بھی میں نے ذکر کیے تمام کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے کہ جب آپ بندوں کی خدمت کریں گے، جب بندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر راضی ہوگا۔ اس طرح کے اور حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مسلمان کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو۔ تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، جیسے ایک جسم میں، ایک جسم کے ایک عضو میں ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کی چوٹ پاؤں پہ لگ جائے تو آپ کی تکلیف، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر چوٹ آپ کے سر پر لگ جائے تو آپ کا ہاتھ بھی تکلیف میں آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، مسلمانوں کو مثال بھی ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم ہو۔ جس طرح ایک جسم کے ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے، تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی بھی جگہ تکلیف ہو، چاہے وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اے لوگوں، مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، میرے نبی نے مسلمان کو، اپنے غلام کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک جسم کی مانند ہو، تم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے، تم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے، تم ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹ سکتے، تم ایک دوسرے کی مال کو چوری نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کو پریشان نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، تمہاری محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں تم ایسے ہو جیسے ایک جسم ہے۔ اگر مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامل مسلمان بنے، میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے اگر تو اس کے مطابق مسلمان بننا چاہتا ہے، میرے اللہ نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں اگر تو اس کے مطابق مسلمان بننا چاہتا ہے، اگر اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میری زندگی بھی اچھی گزرے، اگر تو چاہتا ہے کہ میری آخرت بھی اچھی گزرے، جب میں مروں تو میں سیدھا جنت میں جاؤں، میرا رب مجھے جنت کے انعامات دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا نبی بھی مجھ سے راضی ہو، تو پھر اس سبق پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اس تمیل تعلیم کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ میرے رب نے جو تمہیں سبق پڑھایا ہے، میرے نبی نے جو تمہیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی، ورنہ تیرے لیے یاد رکھ ذلت ہے۔ اے مسلمان، آج تو پریشان کیوں ہے؟ آج کفر تمہیں کبھی عراق میں کاٹ رہا ہے، کبھی افغانستان میں کاٹ رہا ہے، کبھی فلسطین میں کاٹ رہا ہے، کبھی کشمیر میں کاٹ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تو نے میرے نبی کے سبق کو بھلا دیا، جو اللہ نے تمہیں سبق دیا تھا کہ انما المؤمنون اخوۃ، اے مسلمانوں تم بھائی بھائی ہو، اے مسلمانوں تم بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، بھائی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہو سکتا، بھائی ایک دوسرے کا مال جو ہے ناجائز نہیں کھا سکتا۔ اے مسلمان، تو نے اس سبق سے روگردانی کی ہے، تو نے اس سبق سے منہ موڑ لیا ہے، تو نے میرے نبی کے سبق کو یاد نہیں کیا، تو نے اس سے پیٹ پھیر لیا ہے، اس لیے آج تو دنیا میں ذلیل و خوار ہے۔ آج کفر جو ہے تیرے گلے کاٹ رہا ہے، تمہیں تکلیف دے رہا ہے، تمہاری عورتوں کی عصمت دری کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو سبق پڑھایا گیا تھا، ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی، ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ تو نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، میرے اللہ نے تمہیں بتایا تھا کہ تو نے نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں، اچھائی کے کام میں تو نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، تو نے ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دی، تو نے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا چھوڑ دی، تمہیں جو اللہ نے رزق دیا تو نے وہ رزق بینک میں جمع کر دیا، تو نے اپنی جیب میں جمع کر لیا، تو نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا، تو نے اللہ کے مخلوق کو تکلیف میں دیکھتے ہو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، کسی مسلمان کا تکلیف میں مبتلا کرنا تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، کیونکہ تو نے یہ سبق چھوڑ دیا، اس لیے تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس وقت ولا تعاونوا علی الإثم والعدوان، حکم تو یہ تھا کہ تو نے برائی میں، کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ میرے اللہ نے تو تمہیں یہ سبق پڑھایا تھا
لیکن تو اس کے خلاف چلنے لگ گیا. آج جہاں برائی ہوتی ہے تو برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. آج تو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, تمہیں مظلوم نظر نہیں آتا, کمزور کی مدد کرنے کے لیے تو کھڑا نہیں ہوتا, جبکہ ظالم جس کے پاس پہلے سے قوت موجود ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی غلامی کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس کی خوشامد کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے. جبکہ میرے اللہ نے تمہیں یہ سبق نہیں پڑھایا تھا, میرے نبی نے یہ تمہیں تعلیم نہیں دی تھی, تو نے یہ تعلیم چھوڑ دی, تو نے یہ سبق چھوڑ دیا, اس لیے تو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. آج بھی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عزت و وقار واپس آ جائے, تیری عصمت تیری عورتوں کی مستورات کی عصمت دری نہ ہو دنیا میں, اے مسلمان پھر تمہیں واپس آنا ہوگا, تمہیں لوٹنا ہوگا, تمہیں صحابہ کرام کے دور کو پھر زندہ کرنا ہوگا, تمہیں وہی احکامات جس پر صحابہ کرام چل کر جنہوں نے عزت پائی تمہیں انہیں احکامات پر چلنا ہوگا, پھر تمہیں جا کے عزت ملے گی. سامعین گرامی, ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین, فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, فرماتے کہ علی کل نفس فی کل یوم طلعت فیہ الشمس صدقۃ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان پر اور ہر دن صدقہ کرنا لازم ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این اتصدق, من این اتصدق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے صدقہ کریں؟ ولیس لنا اموال, ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے, ہم کیسے صدقہ کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ابواب الصدقات التکبیر و سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ. اے میرے صحابہ, تم سمجھتے ہو کہ صدقے کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ ہے, صدقے کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے؟ ایسا نہیں ہے. صدقہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا, بلکہ صدقے کی کئی قسمیں ہیں, کئی ابواب ہیں. التکبیر, تو اگر اللہ اکبر کہو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وسبحان اللہ, اگر تم سبحان اللہ کہو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. والحمدللہ, اگر تم الحمدللہ کہو گے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. واستغفر اللہ, اگر تم توبہ کرو گے, استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یہ بھی صدقہ ہے. اس بار فرمایا کہ وتأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر, اگر تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وتعزل الشوکۃ عن طریق الناس, اگر راستے سے ایک کانٹا بھی ہٹا لو گے تو یہ بھی صدقہ ہے. اس کے بعد فرمایا والعزم والحجرہ, اگر راستے سے ہڈی ہٹا لو, پتھر ہٹا لو, یہ بھی صدقہ ہے. وتہدی الاعمى, نبی نے کو راستہ دکھا دو, یہ بھی صدقہ ہے. وتسمع الاصم والابکم حتى يفقه, کوئی گنگا بھی تھا, بہرا بھی تھا, اس کو اشارے وغیرہ کر کے آپ نے کوئی بات سمجھانی تھی سمجھا دی, میرے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اس بات فرمایا وتدل المستدل على حاجۃ, کسی راستہ پوچھنے والے کو راستہ بتا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. علماء فرمایا وتسعى بشدۃ ساقیک الى الاحفال المستغیث, کوئی بچہ سیڑھی سے گر رہا تھا, نبی نے آگ میں گر رہا تھا, یا نیچے کوئی گڑھے میں گر رہا تھا, اس کو بچا لیا, میں نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. وترفع بشدۃ ساقیک, وترفع بشدۃ ذراعیک مع الضعیف, کوئی بندہ وزن اٹھا رہا تھا, نہیں اٹھا سکتا تھا, اس کو اٹھا کے سر پہ رکھا دیا, گاڑی پہ رکھوا دیا, میرے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیں آپ, ان سب چیزوں کا تعلق جو آخر بیان اس حدیث میں زیادہ جو بیان ہے, ان کا تعلق بھی بندوں کی خدمت کے ساتھ ہے. سامعین گرامی, آخری جو حدیث ہے بالکل چھوٹی چھوٹی آدھے منٹ میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں من مشى فی حاجت اخیہ کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین, جو بندہ کسی دوسرے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا, اس کے کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا, تو یہ اس کے ساتھ چلے جانا یہ 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے. یہ حدیث شریف ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اے بندو, اگر تم کسی بندے کا کام کر کے آ جاؤ, اس کی مدد کر کے آ جاؤ, تکلیف دور کر کے آ جاؤ, تمہارا یہ کام کر کے آنا 10 سال اعتکاف کرنے سے بھی بہتر ہے. آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ان شجرۃ کانت تؤذی المسلمین فجاء رجل فقطعها فدخل الجنہ. اب یہ دیکھیں کہ بندوں کی آسانی کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں ایک درخت تھا, اس کی ٹہنی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی, راستے میں جو گزرتے تھے ان کو تکلیف دیتی تھی. فجاء رجل, ایک شخص آیا, فقطعها, اس درخت کو کاٹ دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فدخل الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا.
اب غور کریں کہ وہ درخت بندو کو تکلیف دے رہا تھا، بندو کو پریشان کر رہا تھا، اس بندے نے یہ چھوٹی سی تکلیف دوسرے بندو سے دور کر دی۔ جب یہ چھوٹی سی تکلیف دور کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی بڑی بڑی تکلیفیں اس بندے سے دور کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سامعین گرامی، پتہ کیا چلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا قرب نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، اللہ کے نبی کی رضا نصیب ہو، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہوگی، اللہ کے بندوں کی تکلیفیں دور کرنی ہوگی، اللہ کے بندوں کی پریشانیاں دور کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔